وعلى آله وأصحابه المتأدبين بعذابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين. أكرم لنا يوم الحزن فضلا وجودا والكرم. بعد الحمد والصلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم صاحبزادہ والا شام دامت برکاتہم القدسیہ اور معزز سامعین، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان انتہائی خوبصورت گھڑیوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. ہم یہاں پہ حاضر ہیں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی بارگاہ سے کرم کی بھیک لینے کے لیے، حضور علیہ السلام کی عطاؤں سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے. ابھی مجھ سے قبل آپ کی انتہائی خوبصورت نعت پاک مدینہ پاک کے حوالہ سے سماعت کر رہے تھے. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیشہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے کہ مولا تیری بارگاہ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں. لیکن آپ نے ہمیشہ آپ کی زبان سے یہی دعا نکلی. بیت اللہ شریف میں ہیں تو تب بھی یہی دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر ہیں تب بھی یہی، مطاف میں ہیں تب بھی یہی، جہاں بھی ہیں یہی دعا کر رہے ہیں کہ مولا تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، لیکن مانگتا کہاں پہ ہوں؟ تیرے حبیب علیہ السلام کے قدموں میں. اس لیے یہ تو اتنی بڑی خواہش ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی اور خواہش ہے ہی نہیں. اگر وہ مل جائے تو پھر کسی چیز کی وقت ہے ہی کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام، میں نے اس طرح پہلے عرض کیا، میں نے شعر پڑھا، اسی پہ بات تھوڑی دیر جو بھی آپ سے کرنی ہے اسی شعر سے ہی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہے. ہم یہاں پہ حاضر ہیں حضور کی بارگاہ سے کرم کی بھیک مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی لینے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور اپنے رب کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل الجنت. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ ایک تو یہ کہ میں شفاعت اپنی امت کی کروں، اور دوسری یہ بات حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں، جنت میں لے جاؤں. حضور فرماتے ہیں ان دو چیزوں کے درمیان مجھے اختیار دیا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت. حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی شفاعت متقین کے ساتھ خاص ہے؟ کیا یہ شفاعت نیکاروں نیکوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں ولیکنھا، حضور فرماتے ہیں جو میری شفاعت ہے للمذنبین والخطائین والمتلوثین، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت تو بڑے بڑے خطا کاروں کے لیے ہے، وہ لوگ جو دنیا میں پریشان حال ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میری بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، والمتلوثین جو گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، جن کے سر پر گناہوں کا بہت بھار ہے، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت تو ان کے لیے ہے۔ سامعین محترم، ہم بھی انہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کرم کی بھیک لینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، اور وہی راستہ ہمیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں دکھایا ہے کہ اللہ کریم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بتا دیجئے سب کو کہ اگر کوئی اپنی جان پہ ظلم کر لے، اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو جاؤکا، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور پھر کیا کرے جاؤکا فاستغفر اللہ، آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ مجھ اللہ سے معافی مانگے، اور پھر جب وہ مجھ اللہ سے معافی مانگے تو واستغفر لہم الرسول، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ان کی سفارش فرما دیں۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تم پہنچ جاؤ گے، جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کر لو گے، جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری سفارش فرما دیں گے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پائیں گے مجھ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ سامعین محترم، ہم بھی اپنے گناہوں کی بخشش لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں اس شعر کی انداز میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ وہ حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت شعر ہے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رحمت للعالمی، یا رحمت للعالمی انت شفیع المذنبی، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں انہی کی وساطت سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رحمت للعالمی انت شفیع المذنبی، اے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے میرے آقا تشریف لانے والے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انتا شفیع المذنبی، یا رسول اللہ کون ہے آپ کے سوا جو گناہ گاروں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمانے والا ہے، یا رسول اللہ فقط انتا شفیع المذنبی، یا رسول اللہ آپ کی ہی ذات وہ ذات ہے جو گناہ گاروں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمانے والی ہے۔ عرض کرتے ہیں اکرم لنا یوم الحزی فضلا وجودا والکرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز کے لیے آپ کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، آقا اس روز کے لیے آپ کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں۔ کیا التجا؟ کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات یاد رکھیں، حضور کا دربار ہی وہ دربار ہے کائنات میں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سے بھی کوئی ہو، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں آپ کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار، آپ ہر بار سنتے ہیں۔ ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا یہ خاصہ ہے، کائنات میں وہ واحد دربار ہے کہ ما سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، تو حضرت جابر فرماتے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی سائل نے اپنے دامن کو پھیلایا ہو، کسی سائل نے عرض کی ہو فقال لا، حضور نے فرمایا ہو نہیں، جب بھی جس بھی مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تو دور، یا رسول اللہ ہم تو آپ کا فرمان سامنے رکھ کے آپ کی بارگاہ میں عرض
عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا دربار تو وہ دربار ہے کہ جس دربار میں نہ ہے ہی نہیں. یا رسول اللہ اکرم لنا یوم الحزی فضلا وجودا والکرم. یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا, جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, یا رسول اللہ اس روز اکرم لنا یوم الحزی فضلا وجودا والکرم. یا رسول اللہ اس روز ہمیں اپنے دامن رحمت میں اپنی جود و عطا سے, اپنے فضل و کرم سے, یا رسول اللہ اس روز ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیے گا. یہی ان محافل کے انعقاد کا مقصد ہے. ہم حضور کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں. ایک دو اشعار اور جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں ان الفاظ میں عرض کرتے ہیں کہ یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لیغنا کا. عرض کرتے ہیں یا مالکی, اے میری جان کے مالک, میرے آقا کریم علیہ السلام, کن شافعی فی فاقتی. یا رسول اللہ میری تو کوئی حالت ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے نصیر ان کے سوا رسول ایسا, کون ہے نصیر آپ کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. حضرت امام ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں یا مالکی کن شافعی فی فاقتی. یا اے میری جان کے مالک, میرے آقا کریم علیہ السلام, کن شافعی, یا رسول اللہ کن شافعی فی فاقتی, میری اس غریب الوطنی میں میری شفاعت فرمائیے, میری دستگیری فرمائیے, مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیے. آقا میں آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں انی فقیر فی الورا لیکن آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فقیر فی الورا لیکن آقا گناہگار ہوں جو بھی ہوں, لیکن یا رسول اللہ اس بات پہ بڑا فخر ہے, بڑا مان ہے. کس بات پہ؟ انی فقیر فی الورا لیکن آقا میں زمانے میں کسی اور کے در پہ اپنے دامن کو نہیں پھیلاتا. یا رسول اللہ میرا دامن تو پھیلتا ہے تو فقط آپ کی بارگاہ میں پھیلتا ہے. انی فقیر فی الورا لیکن آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو زمانے میں فقط آپ کے در کا سوالی ہوں, آپ کا بیکاری ہوں, آپ کے در پہ اپنے دامن کو پھیلانے والا ہوں. یا خیر الخلائق, یا خیر الخلائق, ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواکا. آقا گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, جو بھی ہوں, یا خیر الخلائق, اے ساری مخلوقات میں سب سے بہتر میرے آقا کریم علیہ السلام, ان لی قلبا مشوقا. یا رسول اللہ میرا جو دل ہے عشق کرنے والا ہے, لیکن یا رسول اللہ گناہگار ہوں جو بھی ہوں, لیکن لا یروم سواکا. آقا یہ دل جب بھی یہ دل متوجہ ہوتا ہے تو آپ کی بارگاہ کی طرف ہوتا ہے, اس دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. آقا آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں انی فقیر فی الورا لیکن آقا میں زمانے میں آپ کے در کا سوالی ہوں. آگے عرض کرتے ہیں یا اکرم الثقلین, وہ بھی جو میں نے شعر پڑھا وہ بھی اسی قصیدے کا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی شعر ہے. عرض کرتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودے کا وَأَرْدِنِي بِرِدَا کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اکرم الثقلین, اے جن و بشر میں سب سے زیادہ عزت والے میرے آقا کریم علیہ السلام, یا کنز الورا, اے اللہ کریم کے خزانوں کے مالک میرے آقا کریم علیہ السلام, جدلی بجودے کا وَأَرْدِنِي بِرِدَا کا. یا رسول اللہ اپنی جود و عطا سے مجھے بھی غنی فرما دیں. وَأَرْدِنِي بِرِدَا کا, یا رسول اللہ اپنی رضا سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے. اور آخر میں عرض کرتے ہیں انا طامع بالجود من کا. یا رسول اللہ میں آپ کے جود و کرم کے ایک قطرے کا پیاسا ہوں. آقا آپ نظر کرم فرما دیں, آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. عرض کرتے ہیں انا طامع بالجود من کا, آقا میں آپ کی ایک نظر کرم کا پیاسا ہوں. یا رسول اللہ انی انا طامع بالجود من کا لم یکن لأبی حنیفہ فی الانام سوا کا. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں آقا ابو حنیفہ کا سارے زمانے میں آپ کے سوا
کوئی نہیں ہے۔ آج ہم بھی یہیں سے بیٹھ کر یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن طامعون بالجود منکا لم یکن لنا فی الانام سواکا۔ آقا نحن طامعون، آقا ہم سب آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، آقا ہم پہ ایک نظر کرم فرما دیجئے، آقا آپ کی ایک نظر کرم کہ ہم سب پیاسے بیٹھے ہیں، آقا لم یکن لنا فی الانام سواکا۔ آقا ہم اعتراف کرتے ہیں زمانے میں آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آقا ہم پہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم دنیا میں بھی حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن بھی حضور کے دامن رحمت میں اللہ کریم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔